بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اپنی اپنی حاضری آپ لوگ لگا لیں اور کوئی طالب علم کیمرہ آف نہ کرے اور کوئی طالب علم غیر مناسب وضع قطع میں نظر نہ آئے۔ فیصل، کچھ لوگ ٹوپی پہنے رہتے ہیں لیکن ایسی شکل میں رہتے ہیں کہ مطلب لگتا ہی نہیں کہ ٹوپی لگی ہوئی ہے۔ جی مشائخ، تو ہم لوگ اس گھنٹی میں انشاءاللہ البلاغۃ الواضحہ پڑھیں گے، اور میں نے آپ سے بتایا کہ بلاغہ یہ وہ فن ہے جو صرف اور نحو سیکھنے کے بعد پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس پورے فن کا مدار صرف اور نحو کی مہارت پر ہے۔ کس پر ہے؟ صرف اور نحو کی مہارت پر۔ یہ کوئی ایک صاحب آ رہے ہیں، ان کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، ایک لمبا چوڑا لنک ان کے نام پر شو ہو رہا ہے آئی ڈی پر، اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ اپنی اپنی آئی ڈی پر اپنا اپنا نام لکھیں۔ اب اس گدھے کو کیا کروں؟ آنے دوں یا روکے رکھوں؟ آنے دیجیے اس کو۔ آنے دوں؟ آپ لوگ سنبھال لو گے اس کو؟ جی شیخ آنے دیجیے۔ مطلب یہ بہت غلط بات ہے نا، مجھے پتا تو چلنا چاہیے کہ کون طالب علم آنا چاہ رہا ہے۔ کو نہیں نام جانتا پتہ چھپا کر کیسے کے نام لکھے۔ برقعے میں آئے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ یہ لیڈیز کلاس تو ہے نہیں۔ شیخ کو نہیں جانتا ہے کیسے نام چینج کرنا ہے۔ ارے تو نہیں جانتا تو اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لے، ایک دن کا مسئلہ تو ہے نہیں، ہر گھنٹے کے اندر یہ چیز پیش آنی ہے۔ دیکھو کون لڑکا ہے یہ، کون ہے بھائی؟ فرحان ہے سر۔ کون فرحان؟ کدھر ہے وہ بندہ؟ اس کو بتا تو دو کہ کیا غلطی اس سے ہو رہی ہے۔ کون ہے بھائی فرحان؟ اب مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے منہ میں زبان ہی نہیں، اب وہ پوچھ رہا ہوں، اب 1 گھنٹہ لگے گا مجھے جواب سننے میں۔ جی شیخ فرحان بن شرافت حسین گلری کے۔ کون ہے؟ فرحان بن شرافت حسین۔ کدھر ہو تم؟ ابھی جو لکڑا آیا وہ کدھر گیا؟ پتہ نہیں شیخ شاید نکل گئے۔ ہاں نہیں دکھ رہے شیخ۔ جوائن نہیں ہو پایا لگتا ہے۔ جی شیخ۔ چلیں بہرحال اسی لیے میں کہتا ہوں، اب دیکھو اب یہی آدھا گھنٹے کی گھنٹی ہے، اس میں آدھے گھنٹے تک اگر آپ لوگ جوائن ہوتے رہیں گے تو پڑھائی کیا ہونی ہے؟ اور نقصان کس کا ہوگا؟ استاذ کا؟ نہیں ہاں شیخ، مشاہد، ہم لوگ کا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں شیخ کہ مطلب اگر اس طرح کی شرارتیں ہوں گی تو نقصان استاذ کا ہوگا؟ نہیں یہ شیخ، استاذ کو تو مزہ آئے گا، اس سے کیا ہے؟ ہم لوگوں کا ہوگا نقصان۔ وہی وقت پر آنا، مطلب منٹ اس کا جانتے ہیں کہ 1 منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے گفتگو پر آتے ہیں ہم لوگ۔ تو کہہ رہا تھا کہ بلاغہ جو ہے، اچھا، اور بلاغہ کس کے یہاں سے شور کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں، بلاغہ کا نمبر صرف اور نحو کے بعد آتا ہے۔ اچھا، اور بلاغہ دیکھا کس میں جاتا ہے؟ بلاغہ کس کے اندر موجود ہوتا ہے؟ سچویشن کے ساتھ۔ لا، مطلب بلاغہ کس میں ہم ڈھونڈتے ہیں؟ کلام کے اندر؟ جی ایسا نہیں ہے؟ کلام کے اندر ڈھونڈتے ہیں، کلام کے اندر۔ اب وہ کلام چاہے وہ نثری شکل میں ہو چاہے وہ شعری قالب میں ہو، 2 ہی قوالب ہوتے ہیں عام طور پر، یا کسی بھی زبان کے اندر، ہاں، یا کچھ اور ہوتا ہے، پروس اور پوئٹری، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی ہے؟ یا نثر یا پھر نظم؟
آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہو. ہاں شیخ. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ جی شیخ. بلاغہ کہاں ڈھونڈا جاتا ہے؟ بلاغہ کلام میں ڈھونڈا جاتا ہے. کلام کے اندر ڈھونڈا جاتا ہے. کلام کے اندر ڈھونڈا جاتا ہے. اور کلام کے اندر بھی کس کلام کے اندر ڈھونڈا جاتا ہے؟ پڑھنی سبزی منڈی کے اندر جو 2 روپے ٹماٹر اور 4 روپے بھنڈی جو آواز لگاتے ہیں ان کے کلام میں؟ نہیں شیخ. تو بالکل نچلے درجے کے لوگوں کی زبان ہوتی ہے جس کو ہم بازاری زبان کہتے ہیں. اس بازاری زبان کے اندر ہم بلاغہ نہیں ڈھونڈیں گے. بلاغہ اس سے ایک درجہ اوپر جو متوسط لوگ بولتے ہیں، متوسط لوگوں کی زبان اور اعلیٰ مثقف کلچرڈ لوگوں کی زبان، اس میں ڈھونڈا جاتا ہے. واضح مشائخ؟ ورنہ آپ اپنے دیہات میں کسی بھینس چرانے والے کے پاس چلے جاؤ، کہو کم بخت مارے تم کو بلاغہ نہیں آتا. اب وہ بھینس چرانے والا وہ کیا جانے بلاغہ. ہاں، مچھیرے کے پاس چلے جاؤ، بھائی تمہاری زبان بڑی گندی ہے، تم بلاغہ نہیں پڑھے ہو کیا؟ اب گھاس کاٹنے والے اور نالیاں صاف کرنے والے اور یہ سارے لوگ، ان کی زبان میں آپ بلاغہ ڈھونڈو گے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو بلاغہ کس کے یہاں ڈھونڈا جاتا ہے؟ کس کے کلام میں؟ جو متوسط درجے کے لوگ ہیں یا جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. لوگوں کے اندر طبقات ہوتے ہیں. ایک طبقات اشرافیہ کہا جاتا ہے، جو اعلیٰ ترین طبقہ ہوتا ہے سماج کا، وہ اشراف کا ہوتا ہے. ہاں، ڈاکٹرز، انجینئرز، شعراء، ادبا، کتاب وغیرہ وغیرہ، انشاء پرداز. اس سے نچلے درجے پہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود تو نہیں کہہ سکتے اس طرح کا کلام، لیکن اس طرح کا کلام سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنا معافی ضمیر ادا کرنے کی کے سیاق میں کسی نہ کسی حد تک ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے مشاہد؟ اسی لیے بلاغہ کی ابھی انشاءاللہ ہم لوگ بتائیں گے بلاغہ کی تاریخ کیا ہے. تو بلاغہ کی ایک بہت محوری کتاب کہی جا سکتی ہے، اس کا نام ہے المفتاح. کیا نام ہے؟ المفتاح. اس کا پورا نام ہے مفتاح العلوم. پورا نام کیا ہے؟ مصباح العلوم. مفتاح العلوم. سکاکی کی مصنف کا نام کیا ہے؟ سکاکی، ابو یوسف یعقوب السکاکی. تو اس بندے نے بلاغہ کی جو تعریف کی ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ اوساط الناس جو ہیں ان کی زبانوں پر بلاغہ چیک کیا جائے گا. اوساط الناس اور جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ اور اس سے اوپر طبقے کے لوگ. جو دنیا جو نچلے اور گھٹیا طبقے کے لوگ ہیں ان کی زبان کے اندر بلاغہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، وہ لوگ گالی بھی دیتے ہیں تو اتنی ننگی گالی دیتے ہیں کہ جس عزم کے حوالے سے گالی دینی ہوتی اس عزم کا براہ راست نام لے لیتے ہیں. گالی دینے میں بھی سلیقہ ہونا چاہیے نا. اب لکھنؤ کے لوگوں کا دیکھ لو، وہ گالی دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھول برسا رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ پلے پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. اب اگر آپ سیدھے ماں بہن پر آ جاؤ تو آپ کہو کہ بھئی اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ بلیغ آدمی ہے؟ نہیں شیخ. نہیں شیخ. ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بازاری لوگ ہیں. اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں یا اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس نچلی سطح پر کبھی نہیں اترتے، چاہے بہت زیادہ خوشی کا موقع ہو، چاہے بہت زیادہ غمی کا موقع ہو، چاہے بہت زیادہ غصے کا موقع ہو. یہی 3 موقع ہوتے ہیں جس میں انسان کی اصلیت کھل کر کے سامنے آتی ہے. یا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے شیخ، ایسا ہی ہے شیخ. جو بھی انسان اپنے آپ کو بہت مطلب ڈھکا چھپا کر رکھنے کا عادی ہو، اس کی حقیقت آشکار کرنی ہو تو اس طرح کے موقع پر دیکھ لو. بہت زیادہ خوشی اگر آ گئی پھر دیکھو وہ اپنی اوقات پر آ جائے گا. بہت زیادہ غمی، بہت زیادہ غصہ. واضح؟ تو بلاغہ کے تعلق سے میں نے کیا بتلایا کہ بلاغہ کن کے کلام میں دیکھا جائے گا؟ ان لوگوں کے کلام میں
جو سماج کے متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا پھر اعلیٰ طبقے کے ہیں جن کو اشرافیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی سر؟ شیخ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاغہ کی تلاش کلام کے اندر کی جائے گی، اور کلام جب بھی پایا جائے گا اس کے اندر بلاغہ ضروری طور پر موجود رہے گا. کلام کے اندر بلاغہ لازمی طور پر پایا جائے گا. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بلاغہ کی تاریخ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کیا کہنا ہوگا؟ بلاغہ کا آغاز کب سے مانا جائے؟ جو تفصیل میں نے بتلائی اس تفصیل کی روشنی میں عربی زبان کے بلاغہ کا مادہ کہ کب سے اس کا وجود ہوا؟ زمانے جاہلیت. احسن، یعنی جب سے عربی زبان کا وجود ہوا. جب سے نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بلاغہ کا وجود کب سے ہے؟ جب سے زبان کا وجود ہے. جب سے عربی زبان آئی. عربی زبان پر ہی ہم ابھی بات کر رہے ہیں. تو عربی زبان یا کسی بھی قوم کی زبان، بلاغہ کسی بھی زبان کی ہو، زبان کے وجود کے ساتھ اس کا وجود ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اسی زبان کے اندر جو کلام کہا گیا ہے اس کلام کے اندر وہ چیز موجود ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بلاغہ ہے کیا؟ بلاغہ ہے کیا؟ کلام کے اندر تقدیم المسند الیہ، تاخیر المسند الیہ، تقدیم المسند، تاخیر المسند، ذکر المسند الیہ، ذکر المسند، حذف المسند الیہ، حذف المسند، تعریف المسند الیہ، تعریف المسند، تنکیر المسند الیہ، تنکیر المسند، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز. اور پھر محسنات کے اندر چلے جاؤ، محسنات معنویہ، محسنات لفظیہ. یہی سب چیزیں تو بلاغہ ہیں. اور یہ سب چیزیں کلام کے وجود کے ساتھ ان کا وجود ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. کلام کہا گیا تو یقینی طور پر اس کے اندر جو جملے استعمال ہوں گے یا تو اس کے اندر تقدیم و تاخیر ہوگی یا نہیں ہوگی، یا تقدیم ہوگی یا تاخیر ہوگی، یا اس کے اندر تعریف کے ساتھ استعمال کیا گیا ہوگا جملہ کلمات کو، یا تنکیر کے ساتھ استعمال کیا گیا ہوگا. یا تو ذکر کیا گیا ہوگا یا حذف کیا گیا ہوگا، یا تو مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا، یا مباشر اسلوب میں ہوگا، یا پھر اس کے اندر تشبیہات اور مجازات اور کنایات کا استعمال کیا گیا ہوگا. کیا کلام کوئی بھی اس سے خالی ہو سکتا ہے؟ نہیں شیخ، ممکن ہی نہیں. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کسی کلام کا جس کے اندر یہ سب چیزیں نہ ہو. جو بھی جملہ استعمال کیا جائے گا ان کے اندر لازمی طور پر وہ یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا، یا مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا، یا مباشر طور پر سیدھے لفظوں میں کہا گیا ہوگا یا مجازی اسلوب میں کہا گیا ہوگا. یہ سب جو کنڈیشنز ہیں یہ کلام کے ساتھ اس کا لازمی جزو ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی. کس کو سمجھ میں آ رہی ہے اور کس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جو بھی آپ بول رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھائیں. سب کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے کسی کو نہیں؟ مجھے بھی نہیں آ رہی شیخ تھوڑا سا تھوڑی آ رہی ہے. یہ کہ کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی مطلب کلام ہو شیخ، تو اس میں یا تو بلاغہ آئے گا یا پھر تقدیم و تاخیر سے آئے یا پھر پہلے آئے یا بعد میں آئے شیخ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلام کوئی بھی ہو اس کے اندر بلاغہ کا پایا جانا ضروری ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کلام پایا جائے اور اس میں بلاغہ موجود نہ ہو. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، اس لیے اب وہ تفصیل میں نے پھر اس کی بتلائی کہ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں.
اس لیے کہ کوئی بھی کلام جو کہا جائے گا اس کے اندر لازمی طور پر تقدیم، تاخیر، ذکر، حذف، تشبیہ، استعارہ، مجاز، کنایا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لازمی طور پر پائی جائیں گی. یا تو ہوں گی یا نہیں ہوں گی. ہوں گی تب بھی بلاغہ کے اندر آئے گا، نہیں ہوں گی تب بھی بلاغہ کے اندر آئے گا. اس اعتبار سے کوئی کلام بلاغہ سے خالی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. اچھا، اب اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں ہم تو بلاغہ کی تاریخ کیا ہے؟ بلاغہ کی تاریخ یہ ہے کہ شیخ جب سے عربی زبان آیا تبھی سے بلاغہ کا وجود ہے. وہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بلاغہ اپنے وجود کے اعتبار سے جب سے عربی زبان کا وجود ہے تب سے وہ پائی جا رہی ہے، تب سے یہ مادہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ جی شیخ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور عربی زبان کی تاریخ جاہلی دور تک ذکر کی جاتی ہے. اس سے پہلے عربی زبان کی کیا کیفیت تھی، اس کا نشو و نما کیسے ہوا، یہ زبان پیدا کیسے ہوئی، اس نے دودھ کس کا پیا، اور پھر اس نے کیسے لڑھکنا شروع کیا، کیسے اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، کب اس پر جوانی آئی، اس سے پہلے کا کوئی مرحلہ ہمیں معلوم نہیں ہے. سب سے پہلے جو تاریخ ملتی ہے عربی زبان کی وہ جاہلی دور سے ملتی ہے، اور اس زمانے میں یہ زبان پورے طور پر اپنی نوجوانی کے عالم میں تھی. کس میں تھی؟ نوجوانی کے عالم میں، یعنی پورے طور پر پختہ ہو چکی تھی. پورے طور پر پختہ ہو چکی تھی اپنے اسالیب کے اعتبار سے، اپنے کلمات کے اعتبار سے، اپنی تعبیرات کے اعتبار سے. یہ ایک بھرپور مکمل زبان تھی جو ہمیں جاہلی شعراء کے کلام میں دیکھنے کو ملتی ہے. اور چونکہ اس سے پہلے کی کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے اس لیے عربی زبان کی تاریخ کو بھی جاہلی دور سے ہی شروع مانا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ حقیقی شروعات ہے، بلکہ اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے زمانہ ترقی کر رہا ہے، کھدائی ودائی کے اندر کہیں پر ماہرین آثار قدیمہ کو کوئی ایسے آثار دریافت ہو جائیں، پرانی قبریں نکل آئیں، کتبے نکل آئیں جن کے اندر پرانی تحریریں ہوں. ہاں، اسلام جاہلی دور سے پہلے کی پرانی خبریں، ایسا ممکن ہے. اور کھدائیوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے عرب کے اندر بھی، مصر کے اندر بھی. تو ہو سکتا ہے آگے جا کر کے اس سلسلے میں کوئی تفصیل معلوم ہو، لیکن فی الحال اب تک عربی زبان کا آغاز کہاں سے ماننے پر مجبور ہیں؟ جاہلی دور سے. اس سے پہلے کی کوئی تاریخ دستیاب نہیں ملتی. اور اسی لیے اور جب سے جاہلی شعراء کا کلام ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کلام کے اندر بلاغت پائی جاتی ہے. کلام کے اندر بلاغت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ بلاغت ایک مسائل کے مجموعے کا نام ہے. بلاغہ کیا ہے؟ چند قواعد ہیں، چند مسائل ہیں زبان و ادب سے متعلق، ان کے مجموعے کو کہا جاتا ہے بلاغہ. اور وہ مسائل یا وہ قواعد یا وہ چیزیں یا وہ مظاہر جاہلی شعراء کے کلام کے اندر پائے جاتے ہیں. اس اعتبار سے بلاغہ نصوص کے اعتبار سے جب سے عربی زبان کے نصوص دستیاب ہوئے ہیں تب سے اس کا وجود پایا جاتا ہے. بات واضح ہوئی؟ کون دہرائے گا؟ کون دہرائے گا میری بات؟ بلاغہ کا وجود کب سے ہے؟ اگر پوچھا جائے تو کیا جواب دیں گے؟ جب سے بلاغہ کا وجود عربی زبان کے وجود سے ہے، اور اس کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے، اور اس سے پہلے سے کچھ معلوم نہیں، تاریخ واضح نہیں ہے. احسن. جاہلی دور سے عربی زبان کے آثار دریافت ہوئے اور وہیں سے ہم بلاغہ کو بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا پاتے ہیں.
शुरू ही से। जी ये तो हो गया मिन जुमला तौर पर, ये तो हो गया क्या इजमाली तौर पर, जुमला पर। मिन जुमला ये बात कही जाएगी। लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? जी मशाइख, ये बात जो मैंने कही ये मिन जुमला तौर पर है। अब ये देखना है कि ठीक है नुसूस जब से पाए गए या कलाम जब से पाया गया तब से बलागा तो मौजूद था, लेकिन उसको डिफाइन कब किया गया, उसको नाम कब दिया गया, उसके बारे में कायदा कानून कब बनाया गया, उसमें से छांट कर अलग करना या उसके अंदर बाकायदा उन चीजों को ढूंढना, पोस्टमार्टम करके उसके अंदर से तलाश कर उन जगहों को निशानजद करना कि बलागा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब चीजें ये कब हुई? जाहिर सी बात है जब से अरबी जुबान का वजूद है तब से वो चीज मानना मुमकिन नहीं है। इसलिए कि बलागा यानी किसी भी कलाम का तहकीकी जायजा लेने के लिए इल्म व फन की तरक्की जरूरी है। किसकी तरक्की जरूरी है? इल्म और फन की तरक्की जरूरी है। सुन रहे हैं आप लोग? जी शेख। जी क्या कहा मैंने? बलागा के लिए इल्म फन का होना जरूरी है शेख। किस एतबार से? उसको ढूंढने मैंने के दो बातें कही। मैंने कहा कि पाए जाने के एतबार से बलागा तब से पाया जाता है जब से अरबी जुबान पाई जाती है, ये एक बात हुई। दूसरी बात मैंने कही कि कवायद के एतबार से बलागा का वजूद कब हुआ, बाकायदा एक फन के तौर पर जिसका अपना कायदा है, अपना कानून है। हाँ, समझ में आ रही बात? इस एतबार से बलागा का वजूद कब है? जाहिर सी बात है ये वजूद बाद में हुआ है, ये वजूद जुबान के साथ नहीं हुआ। जुबान के साथ बलागा पाया गया नुसूस के अंदर, लेकिन उसको निकालने का तरीका, समझ में आ रही बात? मिसाल के तौर पर अब सोने की कान है कहीं पर, तो सोने की कान का पाया जाना जाहिर सी बात है वो मुकद्दम होगा, वो क्या है? मुकद्दम है। लेकिन सोने की कान की खुदाई करके सोना निकालना ये एक अलग चीज है। कान का पता लग जाना कि यहां पर सोना जमीन के अंदर पाया जाता है वो एक अलग चीज है, और बाकायदा तौर पर उसको खुदाई करके उन सोनों को निकालना ये एक अलग चीज है। तो बलागा नुसूस के अंदर जब से अरबी जुबान पाई जाती है तब से पाया जाता है, लेकिन बाकायदा कानून और कायदा और मसाइल बना करके उन चीजों को निशानजद करने का जो मरहला है जिसको हम इल्मुल बलागा कहते हैं, ये इसका वजूद बाद में हुआ है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जी शेख आ रही है। शेख जी अशफाक कुछ कहना चाहते हो? तुमने हाथ उठाया हुआ है। नहीं तो फिर हाथ कैसे नहीं उठ गया शेख, अपने से? ये शेख वो चैट कर रहा था, लग गया वो उस पे। चैट कर रहे थे, लग गया। बहरहाल ये एक क्या नाम है, प्रोग्राम के अंदर सहूलत है। अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, तो उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किसी को कोई बात कहनी है। जी मशाइख, तो क्या कहा मैंने, कौन दोहराएगा? जी शेख। चैट के अंदर आप लोगों ने हाजिरी बना ली अपनी? जी जी। शेख। जी सब लोगों ने? जी अगर कोई बाकी रह गया हो तो हाजिरी बना ले। हाँ, कौन दोहराएगा अभी तक जो बात मैंने कही है? बलागा उस वक्त से पाया जाता है जब से अरबी कलाम का वजूद हुआ, लेकिन उसको निकाला गया बाद में जब
लोगों ने इल्म हासिल उसको किया। निकालने का काम या उसको उसकी बाकायदा मतलब उसके कवायद और उसके मसाइल छांट कर अलग करने का जो काम है वो बाद में किया गया, जिसको हम इल्मुल बलागा कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? जी, इल्मुल बलागा। इल्मुल बलागा। जैसे और फनून का मामला है, मुस्तलह पढ़ा होगा आपने, तो मुस्तलह का वजूद पहले है कि हदीस का वजूद पहले है? हदीस का। अक्सर वो लाजमी है, पहले हदीस पाई जाएगी फिर मुस्तलह पाया जाएगा। उसूल फिक़्ह का मामला, पहले फिक़्ह पाया गया कि पहले उसूल फिक़्ह? पहले फिक़्ह का वजूद हुआ फिर उससे उसूल वज़ा किए गए। ऐसे ही पहले नुसूस पाए गए और फिर उन नुसूस से बलागा के कवायद निकाले गए। समझ में आ रही बात? सिंपल सी बात है, पता नहीं क्यों आप लोगों को उलझन हो रही है। हाँ इरबाज, हाँ क्या कहा मैंने? ये शेख बलागा का वजूद तब से है जब से इल्म हुआ, यानी जब से अरबी ज़बान आई शेख, और इसका पता तब चला जब